ابھی آپ کو لیے چلیں گے ملتان، جہاں شاہ محمود قریشی میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. کر سکتا ہے، کرے گا. جو انخلا کی بات کی ہے، obviously یہ طالبان کی ایک خواہش بھی تھی کہ جو وڈرال ہے اس کا اندیہ بھی ملے، اور وہ جو یہ تھا کہ انکنڈیشنل گفتگو کی جائے. جو یہاں خواہش تھی کہ جی کوئی شرائط نہ لگائی جائیں اور انکنڈیشنل بلا مشروط گفت و شنید کا آغاز کیا جائے، تو وہ بھی ہوا ہے اور پیش رفت ہے. دیکھیے کیا ہو سکتا ہے. ہم جو اپنا رول پلے کر سکتے ہیں ہم کریں گے. طالبان کا جو مطالبہ تھا کہ ان کے لوگوں کو رہا کیا جائے، اس حوالے سے جی اس میں ہے، آپ کے علم میں ہے، کچھ لوگوں کو رہا کیا گیا ہے تاکہ وہ ماحول جو ہے اس کو سازگار بنایا جائے، انیبلنگ انوائرمنٹ بنائی جائے. تو وہ بھی پیش رفت کچھ نہ کچھ ہوئی ہے. اچھا، کشمیر میں بھارت کی جارحیت، اس کو کس حد تک آواز کو اٹھایا جا رہا ہے پاکستان؟ جی پاکستان نے بھرپور طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت جارحیت ہے اور جو تشدد ہے، جو انسانی حقوق کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے، اس کو اٹھایا ہے. آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے، عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے خود ٹیلی فون پر ان نے گفتگو کی اور ان نے ان سے کہا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور اس معاملے کی چھان بین کریں اور انہیں باور کرائیں کہ یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اس سے ایلینیشن بڑھ رہی ہے، اس سے لوگوں کے دل ہو رہے ہیں اور آسانی پیدا نہیں ہو رہی. اگر بزور بازو کامیابی حاصل ہونی ہوتی تو اب تک ہو چکی ہوتی. اس طاقت کے استعمال سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال مزید بگڑ رہی ہے. اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کی کمشنر ہیں، ان کی رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے جون 2018 میں. پھر 30 اکتوبر 2018 کو جو برطانیہ کی ہاؤس آف کامنز کی آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر ہے، اس کی رپورٹ بھی آ چکی ہے اور انہوں نے سب نے وہاں کی جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے اور پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے. میں نے خود سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے، سیکرٹری جنرل OIC کو خط لکھا ہے اور ہیومن رائٹس کمشنر کو خط لکھا ہے اور سیکرٹری جنرل OIC سے میری ٹیلی فون پر بات بھی ہوئی اور ان کی طرف سے اس پر ایک بیان بھی جاری ہوا، انہوں نے مذمت بھی کی اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس فورم کو بھی ہم استعمال کریں تاکہ دنیا کو ہم یہ باور کرائیں کہ دنیا جس قسم کی وہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس سے لا تعلق رہ نہیں سکتی، رہنا چاہیے نہیں. سر، شکیل افریدی کے بدلے عافیہ صدیقی کی رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں سر کہاں تک ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. اچھا، نواز شریف لگ یہ رہا ہے کہ اس دفعہ جو سالگرہ ہے وہ جیل میں منائیں گے، کیا لگ رہا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ گفتگو فرماتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک عدالتی پروسیس ہے، اس پروسیس کے ذریعے ان نے اپنا موقف پیش کیا ہے، ان کو پورا موقع دیا گیا، سپریم کورٹ پہ بھی دیا گیا، GIT کے سامنے بھی دیا گیا اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے بھی دیا. ان کے وکلاء پیش ہوئے، جو دستاویزات ان نے جمع کرانی تھی ان نے کرا دی ہیں، جو بحث مباحثہ جرا ہونی تھی وہ ہو چکی ہے. اب فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، تو اب جج آزاد ہیں، عدلیہ آزاد ہے، اکاؤنٹیبلٹی پروسیس آزاد ہے. اب ہمیں انتظار کرنا ہوگا. ہماری رائے سے تو فیصلہ نہ بدل سکتا ہے، نہ اس طرف ہو سکتا ہے نہ اس طرف ہو سکتا ہے. صاحب، ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور اب ڈیڈ لائن آ گئی ہے کہ 1 جولائی سے سب سیکریٹریٹ ملتان میں قائم ہوگا اور اس پیش رفت لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیش رفت ہے صوبے کی طرف. تو کیا یہ 1 جولائی کی ڈیٹ جو ہے وہ کچھ کنفرمیشن آپ کر رہے ہیں اس کو، اور اس میں کیا پیش رفت ہے؟ ہماری خواہش یہ ہے، آج سے 2 دن پہلے آپ کے علم میں ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی اس پر خاصی بحث ہوئی اور وہاں بھی میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس موقف پیش کیا کہ تحریک انصاف کی خواہش ہے کہ یہ علاقہ جس کو ہم جنوبی پنجاب کہتے ہیں پسماندہ ہے اور ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہے
اور اس علاقے کے ساتھ ماضی میں ناانصافی ہوتی رہی ہے اور اس ناانصافی نے جنم دیا ہے اس مطالبے کو. یہ مطالبہ نیا نہیں ہے, پرانا ہے. لوگ بات کرتے آئے ہیں, اس کو عملی جامہ پہنا نہیں سکے. اب اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کچھ ہمیں ایگزیکٹو فیصلے کرنے ہیں اور کچھ ہمیں قانون سازی اور قانونی جسے کہتے ہیں لیجسلیشن کرنی ہے. جہاں تک ایگزیکٹو فیصلے کا تعلق ہے تو تحریک انصاف بنیادی طور پر ایک فیصلہ کر چکی ہے کہ جنوبی پنجاب کو علیحدہ تشخص ملنا چاہیے. یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے اور جو صاحبان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے ساتھ منسلک ہو کے جنہوں نے انتخابات میں حصہ لیا, انہوں نے اسے ذہنی طور پر قبول کیا. چاہے صوبہ محاذ کے لوگ تھے یا دیگر حضرات جو ہمارے ساتھ آئے, انہوں نے ہمارے اس منشور کو تسلیم کیا اور اس کے وہ پابند ہیں. اب اس کے لیے ایگزیکٹو طور پر ایک بنیادی فیصلہ ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ کہ ایک سیکریٹریٹ قائم ہوگا تاکہ لوگوں کو ان کے فیصلے قریب تر ہو سکیں اور ڈیولوشن آف پاور کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اپنے گھر کے قریب ان کے مسائل حل ہو سکیں. اس کے لیے سیکریٹریٹ کا قائم ہونا, اس کے لیے افسران کی تعیناتی ہونی, اس کے لیے ایک جنوبی پنجاب کے لیے ایک علیحدہ سالانہ ترقیاتی بجٹ کا تصور ہونا, کیونکہ ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ ایک بجٹ بنا دیا جاتا تھا اور اس پہ کہہ دیا جاتا تھا کہ جنوبی پنجاب کے لیے اتنا پیسہ ہوگا, لیکن دوران سال ری اپروپریشن کے ذریعے وہ پیسہ منتقل ہو جاتا تھا اور آپ نے دیکھا بہت سا پیسہ جو اس علاقے کے لیے مختص کیا گیا وہ پھر لاہور منتقل کر دیا گیا اور شہروں کی طرف منتقل کر دیا گیا. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری گورنمنٹ کی, عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے, ہماری چیف منسٹر کی خواہش ہے کہ جنوبی پنجاب کا ایک علیحدہ سالانہ ترقیاتی پروگرام ہو, یہاں کے علیحدہ آفیسرز ہوں اور جو ڈپارٹمنٹ جو ڈیوالو ہو چکے ہیں. دیکھیے اب ہم کہتے ہیں کہ اختیارات نیچے کی طرف مرکز سے صوبے کی طرف منتقل ہوں, تو 18ویں ترمیم میں ایک پیش رفت ہوئی لیکن وہ ناکافی ہے. وہ تو صوبے کی طرف ہوئی لیکن صوبوں کو اختیارات آگے بھی منتقل کرنے ہیں, اضلاع کی طرف کرنے ہیں, ڈویژن کی طرف کرنے ہیں, اور خاص طور پہ اتنا بڑا صوبہ جو 12 کروڑ کی آبادی کا صوبہ پنجاب ہے اس کو ایک جگہ سے مینیج کرنا فزیکلی ناممکن دکھائی دیتا ہے. تو اس کے لیے اقدامات لیے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ آج جو اگلا مالی سال ہے اسے عملی جامہ پہنایا جائے گا. میں نے تو اس دن شہباز شریف صاحب بھی اسمبلی میں موجود تھے, بلاول بھٹو بھی, زرداری بھی وہاں موجود تھے. میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں ہے, ہم نے ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا. اگر آپ واقعتاً مخلص ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ ترقی کرے, اس کی پسماندگی دور ہو, تو سیاست سے بالا تر ہو کر, دنیا میں ایسا ہوا ہے, بھارت نے ایسا کیا ہے, ہندوستان میں ایسا ہوا ہے, ضرورت کے مطابق آبادی بڑھ گئی, ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹس کے مطابق انہوں نے ایسا کیا ہے, تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے اور میرٹ کرنا چاہیے. آپ دیکھ لیں, اعداد و شمار دیکھ لیں, غربت کو دیکھ لیں کہ جتنی غربت یہاں ہے, جتنی محرومی یہاں ہے, کمپیریٹیولی سپیکنگ شمالی پنجاب میں نہیں ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں, صرف لفاظی تک نہیں, عملی طور پر ہمارا ساتھ دیں اور آگے بڑھیں. بدقسمتی سے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں, زبانی طور پہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس کے حق میں ہیں, ہونا چاہیے, لیکن پھر وہ اسی علاقے کو تقسیم کر دیتے ہیں اور یہاں کی صفوں میں دراڑیں ڈالتے ہیں. اور دراڑیں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ہم لوگ آپس میں ہی الجھے رہیں اور جس پیش رفت کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہ ہو سکے. اچھا, تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اگر آپ صوبہ بناتے ہیں تو پھر اپر پنجاب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. دیکھیے یہ سیاست کی بات نہیں ہے. دیکھیے ایک ہے سیاسی, میں عرض کر رہا ہوں کہ سیاست کو ایک طرف رکھیے, سیاست تو بدلتی رہتی ہے نا. آج اکثریت ہے, اکثریت اقلیت پہ بدلتی رہتی ہے, اقلیت اکثریت پہ بدلتی رہتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو کل اکثریت میں تھے آج اقلیت میں ہیں, جو کل اقلیت میں تھے آج اکثریت میں ہیں. اس کو چھوڑیے, آپ دیکھیے کہ یہاں کی ضرورت کیا ہے.
यहाँ देखिए लोगों की ज़रूरत क्या है, आप देखें कि वफाक की ज़रूरत क्या है और क्या इसके बनने से वफाक मजबूत होगा, वफाक कमज़ोर होगा, लोगों के लिए आसानी पैदा होगी या लोगों के लिए दिक्कतें पैदा होंगी। अगर पॉजिटिव सब है और सारे प्रोज हैं इसमें, तो फिर सियासत से बालातर होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये फरमाइए सर, हमेशा जो है इस मुकदमे को ख़राब किया है और बहावलपुर की बात छेड़ दी है, जबकि माजी में जो कमीशन बने हैं उन्होंने भी यही रिपोर्ट दी कि एक सूबा फिजिबल है और आप भी कह रहे हैं कि एक सूबा बनना चाहिए, तो इन लोगों से क्या तवक्को है आपको? देखिए, हमारी उनसे भी गुजारिश है, हमारे भाई हैं, हमें उनका बेपनाह एहतराम है और उनके जज्बात का भी एहतराम है कि आइए मिल बैठ के एक दूसरे को कायल करें, दलील से आगे बढ़ें। ये ना हो हम जिद में जो कुछ हासिल हो सकता है उससे भी हाथ धो बैठें, जो माजी में होता रहा है। माजी में ऐसे ही होता रहा है ना कि आपने देखा कि करारदाद आई, उस करारदाद में से एक और करारदाद ने जन्म दिया, तो 2 की बजाय 3 की बात हुई और 3 के हसूल को हासिल करते करते कुछ भी ना हासिल हुआ। तो ये सोच की बात है। सर, ये इमरान खान का विजन है करप्शन से पाकिस्तान, और ये जो है मुल्तान में एक वाकया हुआ।